چند اشعار آپ کی نظر کرتے ہوئے اگلے مقرر کو دعوت خطاب دوں گا کہ یہ وقت ہے ہر ایک مہدوی اپنا جائزہ لے، یہ وقت ہے ہر ایک مہدوی اپنا جائزہ لے، کیونکہ ظاہر کے اجالے سے باطن کی سیاہی تک خود جائزہ لیں اپنا اس وقت کے ہم کیا ہیں۔ لیکن افسوس ہم میں سے بعض کے لیے کہنا پڑتا ہے، دربار ولایت سے اٹھ جائیں تو بہتر ہے، اس وقت جو کچھ فتنے پردہ پسے پردہ ہیں۔ اب میں اگلے مقرر جناب سید مصطفیٰ نجیب اساقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہم تمام کو مخاطب فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظيم ونصلي على آلهما وأصحابهما أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: والذین نفسی بیدہ اقتلوا فی سبیل اللہ ثم اوہا ثم اقتلا ثم اوہا ثم اقتلا، صدق رسولہ الکریم۔ وقال المہدی الموعود علیہ السلام: مہدی و مہدویات آقام قیامت باشد، صدق المہدی الموعود العظیم۔ اما بعد، مرشدین ذی احترام و فقراء اعظام و محترم سامعین و پس پردہ سماعت فرما رہی عزت مآب خواتین اور خصوصاً نوجوانان مہدویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم و کردگار تو، عظیم و ذی وقار تو، دلوں کا ہے قرار تو، چمن کا ہے بہار تو، خدائے ذوالمنن ہے تو، فروغ انجمن ہے تو، تیرے نشاں قدم قدم، تیرے نشاں حرم حرم، تیرے سوا عدم عدم، تیری ادا کرم کرم، یہاں بھی نور بار تو، وہاں بھی کردگار تو، تیرا جمال زندگی، تیرا جلال زندگی، ساری تعریف اور ساری پاکی اسی خدائے ذوالجلال کے لیے سزاوار ہے جس کا جاہ و جلال والا بادشاہت کا تخت ہمیشہ ہمیشہ سے آباد ہے اور ہمیشہ ہمیشہ آباد رہے گا۔ وہ خدائے ذوالجلال جو قدیم ہے، جو لازوال ہے، جو ازل سے بے مثال ہے، وہ پاک پروردگار، وہ پالنہار جو اپنے ماننے والوں کو بھی پالتا ہے اور انکار کرنے والوں کو بھی پالتا ہے، وہ اللہ رب العزت جو خود اپنی تعریف میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو خود اپنی گواہی میں کہتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، وہ پاک پروردگار جس نے محض اپنے عشق میں جو عشق اس نے نور محمدی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو ایک کائنات کو ظہور میں لایا، اور چونکہ اپنے حبیب کو صورت انسانی میں عالم دنیا پر ظاہر کرنا تھا، انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور کہا یا مختار القدر، اے چنے ہوئے، اے رتبہ دیے ہوئے، اپنے رتبے کو پہچان،
پھر کہیں کہتا ہے یا عبدی اے میرے بندے تو میرا ہو تو میں تیرا ہوں. وہ آواز دے رہا ہے کہ اے میرے بندے تو میرا ہو تو میں تیرا ہوں. تو بندگان خدا لبیک کہتے ہیں, جواب دیتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ خود سوال کر رہا ہے کہ تو میرا ہو تو میں تیرا ہوں. بندگان خدا اپنے آپ کو بھولتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے ایسے حوالے کرتے ہیں کہ گویا زبان حال سے یہ شعر ادا ہو رہا ہے کہ میں نہیں ہوں تو ہو گیا ہوں, تو نے مجھ کو مجھ سے چھین کر تو بنا دیا. اللہ رب العزت نے انسان کو وہ شرف عطا کیا. تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہا ہے انسان سے کہ اے میرے بندے تو میرا ہو تو میں تیرا ہوں, پھر کہیں پہ سوال کر رہا ہے اے چنے ہوئے, اے رتبہ دیے ہوئے, تو اپنے رتبے کو پہچان. تو جنہوں نے اپنے رتبے کو پہچانا وہ اس عشق الہی کے سمندر میں ڈوبے, غوطے لگائے. وہ مخلصین کی جماعت, وہ پاک اللہ والوں کی جماعت جو سراپا اپنے معشوق کے عشق میں ڈوب گئے. لیکن معشوق کا انداز الگ ہے, وہ الگ الگ طریقے سے اپنے عاشق کو آزماتا ہے. وہ نت نئے انداز سے اپنے عاشق سے سوالات کرتا ہے, امتحانات کرتا ہے. ایک ولی اللہ سے, ایک عاشق سے اس معشوق نے ایک روز سوال کیا. ہندوستان کے ایک بہت بڑے ولی اللہ سے اللہ نے سوال کیا. جب کافی محنت اور مشقت کے بعد ایک مقام کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس محبوب سے سوال کیا, اس ولی سے سوال کیا کہ اے میرے بندے, سوال کیا گیا اے میرے بندے کیا تو میرا عاشق بنے گا یا میں تیرا عاشق بنوں. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا. یہ خدا عزوجل کا سوال تھا, پوری حکمتوں سے بھرا ہوا. اس کا جواب دینا کوئی آسان بات نہیں. خدا تعالیٰ خود سوال کر رہا ہے اے میرے بندے کیا تو میرا عاشق بنے گا یا میں تیرا عاشق بنوں. وہ ولی اللہ پریشان ہوئے کہ جواب کس طرح دے, جواب باثواب کس طرح ادا کیا جائے. انہوں نے کسی سے مشورہ لیا تو کہا کہ ان سے بڑے ولی اکمل چین میں رہتے ہیں, جائیے اور ان سے مشورہ کریے کہ خدا تعالیٰ کو اس سوال کا جواب کیا دے. یہ ولی اللہ ہندوستان سے چین کو اس سوال لیے ہوئے پہنچتے ہیں. وہ ولی اکمل کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پہ حالت زار ہے. وہ ولی اللہ کو لوگ دیوانے کہہ رہے ہیں, بچے پتھرے مار رہے ہیں, لوگ گالیاں دے رہے ہیں. اس حال میں ان کے قریب پہنچتے ہیں اور اپنا معاملہ عرض کرتے ہیں. تو ولی اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے دوست کل آنا, تمہیں اس کا جواب مل جائے گا. دوسرے روز جیسے کہ وعدہ کیا گیا تھا اس مقام پر, اس وقت مقررہ پر اپنا جواب لینے کے واسطے وہ ولی اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ولی اللہ کا قتل ہو چکا ہے. قتل بھی اس طرح قتل ہوا ہے کہ ان کا اعضا الگ کر دیا گیا ہے. ہاتھ, پیر, آنکھ, ناک, زبان, اعضا الگ کر دیا گیا ہے. لیکن ولی اللہ کو جانتا ہے, یہ اللہ کے دوست ہیں, یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اس کی زبان سے ادا ہوا تھا کہ کل تم آنا, اس کا جواب مل جائے گا. تو یہ ولی اس شخص کی, اس ولی اللہ کی جو قتل ہو چکے ہیں, زبان کے قریب پہنچتے ہیں. تو وہاں پہ وہ ولی جواب ثواب دیتے ہیں کہ دوست دیکھو میں اس کا عاشق بنا تو اس نے میرا کیا حال کر دیا. تو خدا سے کہہ دے کہ وہ تیرا عاشق بن جائے. صدقے قربان خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ یحبہم و یحبونا, ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ قوم ہم سے محبت کرتی ہے. یہ رتبہ ہے تصدیق مہدی موعود علیہ السلام کا. جہاں پہ آزمایا جا رہا ہے تو وہاں پہ آزمانے کے بعد یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی جو محبت ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. اس کے عکس میں عاشق خود بخود عشق کرتا ہے. تو یہ وہ قوم ہے جہاں پہ پہلے خود معشوق نے عشق کیا اور علل اعلان کہہ دیا کہ یحبہم و یحبونا, ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتے ہیں.